बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। उम्मे कुलसूम के सवाल से आगाज़ करते हैं। पूछती हैं, सर अगर शादी की रात शौहर आपसे ये पूछे कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है, तो क्या जवाब देना चाहिए कि वो जवाब आपके गले ना पड़ जाए और ताल्लुक़ ख़राब ना हो? बेटा जी, पहली बात तो ये कि ये इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना किस्म का सवाल है पहली रात के लिए। दूसरी बात यह कि कभी अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से इस तरह की जाहिलाना बात पूछनी नहीं चाहिए। या तो वो अगर बात सीधी कर देगा तो आपका दिल टूटेगा और फटेगा, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अदरवाइज़ आप उसे झूठ बोलने पे मजबूर करते हैं। एक तीसरी सूरत भी होती है जो मैं आमतौर पे सजेस्ट करता हूँ कि इस मौके पे आपको उस अच्छे बैट्समैन की तरह सवाल को स्किप करना आना चाहिए। ये सवाल नॉनसेंस है, गैर कानूनी सवाल है। तो सवालों के बारे में 3 ऑप्शन होते हैं। कानूनी सवाल होता है, आप स्माइल करके उसका जवाब देते हैं। गैर कानूनी सवाल वो होता है जिस पे आप स्माइल भी नहीं करते और उसका जवाब देना नहीं चाहते और उसे स्किप कर देते हैं। अब वो ज़्यादा मजबूर करे तो सिंपल कहिए कि सर हमारे घर में ऐसा रिवाज नहीं था। आप धड़ल्ले से कहिए कि हमारे घर में कोई मोहब्बत की कमी नहीं थी। अल्लाह के फजल से अब्बा मियाँ भी इतनी मोहब्बत करते थे, अम्मा भी काफ़ी डांट डपट भी करती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, तो बहन भाई भी ठीक हैं। तो जब घर में मोहब्बत का दरिया बह रहा हो तो फिर बंदा बाहर जाकर डुबकियाँ नहीं खाता। जिन घरों में मोहब्बत कम होती है, जिन घरों में लिहाज कम होता है, जिन घरों में कंसर्न कम होता है, वहाँ की बेटियाँ और बेटे ही बाहर जाके मुंह मारते हैं। सो यू हैव द स्ट्रॉन्ग आंसर कि ये हमारे घर में मामला नहीं था। अच्छा, कभी इस तरह के सवाल को लंबा मत करें। औरतों का जो सबसे बड़ा मसला जहाँ से बात ख़राब होती है कि ये बात को दोहराने से बाज नहीं आती। एक बात थोड़ी उसको दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, यानी समटाइम वो फिर उससे इरिटेशन शुरू हो जाती है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान होता है कि आप उस बात को लंबा करते करते, उसकी लस्सी बनाते बनाते उसका असल फोकस भूल जाते हैं और बीच में कोई एक आध चीज़ ऐसी आ जाती है जो आपको फंसा देती है। सो बी कंसाइज्ड, ठक करके सवाल सुने और ऐसे करके स्किप कर दें, जैसे एक लूज़ बॉल आप छोड़ देते हैं, वरना आउट होने का बहुत इम्कान होता है। अच्छा जी, आयशा यूनुस ने पूछा है कि सर अगर वेडिंग नाइट पे पीरियड्स हों तो शौहर को कैसे समझाएं? बेटा जी, पहली बात तो अपनी अम्मा को समझानी चाहिए कि ये हमाकत उनकी तरफ से हुई है। जब डेट्स रखी जा रही होती हैं शादी के, तो आपको हर सूरत में स्टैंड लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ा लेना चाहिए। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। वो पंजाबी में कहते हैं को बाँ वेलने में नहीं आई होती कि आपने उस गरीब की उस रात को ज़ाया करना होता, ख़ुद अपने लिए भी एम्बेरसमेंट करते हैं। तो दैट्स नॉट फेयर। ये घर वालों का कसूर है, उस बच्चे का कसूर नहीं है। अच्छा, लड़कों में आपको मैं फ्रैंकली बताऊँ, बाज़ ऐसे घामड़ और गधे होते हैं कि जिन्हें शादी वाली रात तक ये इल्म ही नहीं होता कि डेज़ नाम की वो कोई चीज़ होती है। सो ये भी मुमकिन होता है कि वो आपसे इस्तफसार शुरू कर दे कि ये क्या बला होती है, तुम मुझसे बचने के लिए मुझे बहाने कर रहे हो। दुनिया हर तरह की है, हमें लगता है कि इनको सब कुछ इल्म है, तो इनको सब कुछ इल्म नहीं होता। लेकिन इस सवाल की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये घर वालों को बड़े इसलिए तो होते हैं, जब डेट रखते हैं तो इसका लिहाज करके पूछ के फिर उन्हें तारीख रखनी चाहिए, ताकि आप दोनों ज़िंदगी की, ये देखें इसको हनीमून या सुहागरात कहा जाता है, तो ये खूबसूरती से और इसकी जो लज्जत है, खुशी है, उसका पूरा वजूद वो मौजूद होगी तो आपको खुशी और राहत होगी और आपका ताल्लुक़ बनेगा। अफजा ने पूछा है कि सर क्या शादी के लिए लड़का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या माली तौर पे आसूदा होना? बेटा जी, सवाल में कमी है। इसका सवाल का तीसरा हिस्सा भी है। पढ़ा लिखा ना हो, करैक्टरलेस हो, माली तौर पे आसूदा हो और जिनसी तौर पे कमज़ोर हो, 100 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। सो अगर कोई सवाल करना चाहिए तो ये करना चाहिए कि उसमें क्या खूबी होनी चाहिए, उसकी दीनी ओरिएंटेशन ज़रूर देखनी चाहिए। अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, अगर उसका अल्लाह रसूल से मोहब्बत और ताल्लुक़, चाहे वो क्लीन शेव हो, ये याद रखिएगा, इसका ताल्लुक़ चेहरे की दाढ़ी के छोटे बड़े होने से या शलवार के पाँचे ऊपर नीचे होने से नहीं है। इसका ताल्लुक़ उसके मिजाज से, उसके किरदार से, उसकी निभाने की सलाहियत से है। सो अल्लाह के रसूल ने भी जो 3 खूबियाँ बताई थी, वो दौलत भी है, हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करैक्टरफुल होना, दीनदार होना। तो वालिदैन अगर थोड़ा इस मामले में देख लिया करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए।
آخری سوال اقرا شعیب کا ہے. اس نے کہا کہ اگر انگیجمنٹ میں اور شادی میں لمبا وقفہ ہو اور ساس روز فون کرے تو بندہ کیا کرے؟ چونکہ اگلا جو انہوں نے خود ہی اس کا جواب دکھا کہ جب وہ بار بار باتیں ہوتی ہیں پوچھتی ہیں تو لڑکیاں لمبی بات کرتی ہیں اپنے کپڑوں سے لے کے گھر کی ایک ایک چیز, اور پھر یہی چیز بعد میں تانے اور مینے بن جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, لمبی بات جب بھی کریں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ایک وقت آتا باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر پچھلی باتیں دہرائی جانے لگ جاتی ہیں, تو آپ نے کون سی ریکارڈ کی ہوتی ہیں اسی میں سے پھر کنٹراڈکشن نکلتی ہے جو آپ کی شخصیت کو یا گھر کے بارے میں وہاں تاثر خراب ہوتا ہے, اور وہ وہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں وہ تانے بن کے ایسے منہ پہ آ کے لگتے ہیں. لیں جناب خواتین حضرات, آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا مزے کا ہے. ہر انسان کے دل میں, دل تو جو آپ نے دیکھا ہے وہ ایک عجیب شکل کا ہوتا ہے جس میں محبت کا وہ کیوپٹ کا تیر لگتا ہے. جو اصلی دل ہے یہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے, یہ خون کا لوتھڑا سا ہے, پمپنگ کرتا ہے. پر مجھے دھیرے دھیرے لگنے لگا ہے کہ ہر دل میں ایک تالا ہوتا ہے, کہیں چھوٹا ہوتا ہے کہیں بڑا ہوتا ہے, نظر نہیں آتا, پر اس تالے کی ایک چابی ہے وہ نظر آتی ہے. اور چابی سب کے پاس یہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے, کہیں اسٹیل کی ہے, کہیں لوہے کی ہے, کہیں پلاسٹک کی ہے, کہیں وہ لیٹسٹ جو ڈیجیٹل ہے وہ والی چابی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ چابی ڈھونڈی کہاں سے جائے؟ دیکھیں, اگر تو محبت والا دل ہے تو چابی بھی محبت والی ہوگی, اگر کیئر والا دل ہے تو چابی کیئر والی ہوگی, اگر تھوڑا تکبر والا دل ہے تو چابی ویسی ہوگی, اگر بے لحاظ ہے تو چابی ویسی ہوگی, اگر خسیس اور کنجوس ہے تو چابی ویسی ہوگی. انفیکٹ جیسی آپ کی خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں چابی بھی آلموسٹ ویسی ہوتی ہے, اور آپ کو ڈھونڈنی ہوتی ہے. جو ڈھونڈ نہ پائے وہ دل سے نکل جاتا ہے اور اس کو دل میں آنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. میرے پاس ایک بچہ آیا, اتفاق سے وہ خود نہیں آیا, اس کا دوست لے کے آیا, اور اس نے بتایا کہ سر ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور اس میں بالکل فنا فلا ہو گیا اور اتنا غرق ہو گیا کہ اپنے ابا سے کہہ بیٹھا تو ابا نے صاف انکار کر دیا. تو ابا سے اس نے بحث میں اس کی لڑکی کے فضائل بتائے, تو اس کی ماں بھی آگے اس نے کہا کہ نہ تو ہماری ذات کی وہ نہ برادری کی کراس. دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ لڑکی ڈھونڈو؟ یہ تیرے باپ کا کام تھا یا میرا کام تھا؟ اس پہ تو تڑاک سے بات بڑھی اور لڑکے نے پاؤں پٹخے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر سے نکل گیا. کتنی دیر وہ سڑکوں پہ گھومتا رہا, پٹرول ختم ہوا تو پھر دوست کے پاس گیا اور جا کے اس نے اپنا جو رونا دھونا تھا وہ بتایا. تو دوست نے کوئی 1 آدھ گھنٹے انتظار کیا, پھر مجھے کال کی اور اس کو لے کے میرے پاس آ گیا. تو میں نے اس سے چھوٹتے ہی پوچھا, میرے بچے اگر کل اس لڑکی سے تمہاری شادی کا ارینج ہم کر دیتے ہیں تو کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہا کہ شادیوں پہ عام طور پہ 10-20 لاکھ خرچہ آتا ہے. تو میں نے کہا اتنے تمہارے پاس تو ہوں گے؟ تو اس نے کہا نہیں, میرے پاس تو 10 روپے بھی نہیں ہے. میں غصے میں گھر سے خالیات نکل آیا اور اپنے دوست کے پاس پیسے کے لیے تو گیا تھا. تو پھر میں نے پوچھا کہ جب شادی ہو جائے گی تو اس لڑکی کو رکھو گے کہاں؟ کوئی گھر وار لیا ہوا ہے, کسی کا بیانہ دیا ہوا ہے, کرایہ دار کرایہ ہوگا 25-30 ہزار, تو تمہارے پاس 60-70 ہزار تو ہوں گے ماہانہ آمدن کہ جو خرچہ اٹھا سکو گے. اس نے کہا نہیں, میری تو نوکری کوئی نہیں ہے, ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں. تیسرا میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ جو اس کو کھانا بھی چاہیے ہوگا, اس کو کپڑے چاہیے ہوں گے, کہیں آؤ گے جاؤ گے تو یہ سارے ایکسپنس کہاں سے, کون سنبھالے گا؟ پھر کل کلا تمہارا بیبی آ جائے گا. اب سوچئے کہ یہ 4 باتیں بالکل بنیادی تھیں جو آپ کے ذہن میں نہیں آتی. تو چاروں خرچے کس نے کرنے؟ ابا جی نے کرنے. تو جس نے کرنے ہیں آپ کو اس کے دل کی چابی کا ہی پتہ نہیں کہاں ہے. تو پھر اس کو اسی شام واپس بھیجا کہ کہا رات مت گزرنے دینا, اسی شام واپس جاؤ اور سیدھے اپنے ابا کے کمرے میں جاؤ اور جا کے ان کے قدموں پہ مت گرو, وہاں بیٹھو اور ان کے جو گھٹنے شریف ہوتے ہیں ان پہ اپنا سر شریف رکھو, اور رکھ کے سوری ووری نہیں کہنا. اگر آنسو آ جائیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے, ورنہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لینا اور کہنا ابا جی میں کیا کروں, مجبور ہو گیا ہوں دل کے ہاتھوں. اب بتائیے, اماں کو تو غصہ ہے کہ وہ ذات کی برادری کی نہیں ہے, پر آپ تو میرا دل سمجھ سکتے ہو. ظاہر ہے مرد کا دل مرد سمجھ سکتا ہے, آپ کو بھی تو کبھی نہ کبھی کسی سے محبت ہوئی ہوگی, چاہے اماں ہی ہو. اب انفیکٹ آپ اس دل میں جگہ بنانے کے لیے جب اترو گے تو وہاں سے آپ کو رسپانس بھی مل جائے گا, جگہ بھی مل جائے گی. اپنا مسئلہ جب بھی دیکھیں, میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جب ہارنے والے ہوتے ہو تو اس وقت کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ کھڑے کر دو اور کہو اے اللہ میری بس ہو گئی ہے,
یہ مسئلہ ہے مجھ سے حل نہیں ہوتا, اب تو جان اور تیری حکمت جانے اور تیری ظاہر قدرت ہے اور تیری بصیرت ہے, سب کچھ تیرے پاس ہے, میرے پاس ککھ نہیں ہے سوائے رونے دھونے کے. تو یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے. اسی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جس دل میں سے آپ نے تالا کھولنا ہو, توڑنا ہو, وہ جبرن سے نہیں ہو سکتا, یہ منت ترلے سے بھی نہیں ہوتا. آپ کو ایگزیکٹ جگہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کہاں چابی لگے اور وہ آرام سے کھل جائے. یہ جو دل کے معاملات ہیں اس کا تعلق آپ کی نیت سے, آپ کی نگاہوں سے, آپ کے لفظوں سے اور آپ کے احساسات سے ہوتا ہے. خود آپ کو تو اپنی چیزوں کا بہت احساس ہے, تو جس کا دل کھولنا ہے یا جس کا دل توڑنا ہے, بابا 2 منٹ اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو. آپ اپنی بیویوں کے دل بھی توڑتے ہو, آپ اپنے ساس سسر کا دل بھی توڑتے ہو, آپ اپنے بچوں کا دل بھی توڑتے ہو. یعنی آپ ان کے دلوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ کام جو بہت دھیرے سے, آسانی سے ایک کم پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے, آپ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہاں لڑنے بیٹھ جاتے ہو. وہاں لڑائی سے تالا کھلے گا کیا؟ دل ٹوٹے گا, تالا نہیں ٹوٹے گا. اچھا دوسری بات ایک اور جان رکھیں, ماں اور باپ کا جو دل ہے وہ محبت اور ڈر سے بنا ہوا ہے. اس کا جو دل کا تالا ہے اس کی بنیاد کو جاننا ضروری ہے. اس کی میک کیا ہے؟ اس کی میک میں یہ ڈر ہے ہمارا بیٹا ضائع نہ ہو جائے, ہمارا بیٹا روٹھ نہ جائے, ہمارا بیٹا غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے, ہمارا بیٹا ہم سے دور ہو کے ہم نے پالا پوسا, ہمارا مستقبل ہے, یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اب 4 اتنے بڑے بڑے ڈر ہیں, تو اس ڈر سے جو دوری کی چابی ہوگی وہ وہاں پہ لگے گی کہ جس میں سے والدین کے ان 4 ڈروں کو آپ ایڈریس کر سکو اور اس کا سلوشن اس مطالبے کے اندر ان بلٹ ہونا چاہیے. بات کرتے ہوئے تو آپ سوچئے کہ نہ تو آپ ان کے ہاتھ سے نکلو گے, نہ ان کی محبت سے دور ہوگے, اور نہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلو گے. جب ان کو یقین ہوگا کہ یہ ضائع نہیں ہونے جا رہا, ہم سے ہی جڑا ہوا ہے, تو آپ اپنی خوشی کو, اپنے مطالبے کو انفیکٹ ذرا سا ٹرن کر کے ان کا بنا دیجئے, تو یہ آپ کے ہاتھ میں چابی آ جائے گی اور یہ کھل جائے گا. اچھا جن لڑکیوں کو اور لڑکوں کو یہ گر آ جاتا ہے وہ اپنے مطالبے بڑے آسانی سے منوا لیتے ہیں. بچوں تک کو یہ گر آتا ہے. آپ کیسے سیانے ہو گئے کہ آپ ذرا اس بات پہ پھر رونے بیٹھ جاتے ہو, سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہاں یہ تالا بھی نہیں کھلتا, یہ تالا بھی نہیں کھلتا. کہاں سے کھلے گا؟ اس کی چابی آپ ہی کے پاس ہے, ڈھونڈیے اور ایگزیکٹ اسی الفاظ, اسی احساس اور اسی ضرورت کے مطابق اس کو ٹرن کر کے, بنا کے, ٹیم کر کے کھول دیجئے. یہ ٹھک کر کے کھل جائے گا. جب جب تالا کھلے پھر مجھے یاد کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.